محترم ناظرین، یہ بات تو طے ہے کہ جو انسان اس دنیا میں آیا ہے اس نے ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ باقی ہر انسان کا اپنا اپنا عقیدہ ہے۔ جیسا کہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد جس مسلمان کے اچھے اعمال ہوں گے اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور جس کے برے اعمال ہوں گے اسے دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے دوزخ کی آگ کی شدت کی، کہ وہ دنیا کی آگ سے کتنی زیادہ درجہ ہے، اور دوزخ کا سب سے ہلکا عذاب۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ محترم ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اس دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہی دنیا کی آگ کافی تھی؟ آپ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں انتہائی درجہ بڑھا دی گئی ہے، اور ہر درجے کی حرارت آتش دنیا کی حرارت کے برابر ہے۔ اس دنیا کی آگ کی قسموں میں بھی درجہ حرارت بعض سے بڑی ہوئی ہے۔ مثلا لکڑی کی آگ میں گھاس پھوس کی آگ سے زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور مثلا پتھر کے کوئلے کی آگ میں لکڑی کی آگ کے مقابلے میں زیادہ حرارت ہوتی ہے، اور بعض جدید مصنوعات سے جو آگ پیدا ہوتی ہے وہ درجہ حرارت میں ان سب سے بدرجہ بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اور جدید آلات سے یہ معلوم کرنا بھی آسان ہو گیا ہے کہ ایک آگ دوسری آگ کے مقابلے میں کتنے درجے کم یا زیادہ گرم ہے۔ اس تناظر میں حدیث کے ان مضامین کا سمجھنا کچھ مشکل نہ رہا، کیونکہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلے میں 70 درجہ زیادہ حرارت اپنے اندر رکھتی ہے۔ پیارے دوستو، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ قیامت والے دن جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا آدمی ہوگا جس کے پاؤں کے تلووں میں 2 انگارے رکھے جائیں گے۔ جس سے اس کا دماغ کھولے گا وہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب والا کوئی نہیں، حالانکہ وہ ان جہنمیوں میں سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب روزہ حضرت داؤد کا روزہ ہے، اور سب سے زیادہ محبوب نماز اللہ کے نزدیک داؤد کی نماز ہے۔ وہ آدھی رات سوتے اور اس کا تیسرا حصہ نماز پڑھتے، اور پھر اس کے چھٹے حصے میں آرام فرماتے، اور ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن روزہ نہ رکھتے، اور جب دشمن سے ان کی مد بھیڑ ہوتی تو بھاگتے نہیں تھے۔ پیارے دوستو، ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک بہت زور سے آواز آئی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز کیا ہے؟ فرمایا کہ واللہ علم، اللہ ہی جانتے ہیں کہ کیا آواز تھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سلام بھیجتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے 70 سال پہلے ایک پتھر دوزخ میں ڈالا تھا، وہ پتھر آج دوزخ کی تہہ میں جا کر گرا ہے۔ یہ اس کی آواز اتنی گہری ہے کہ 70 سال تک وہ پتھر نیچے جاتا رہا، تب جا کر وہ اس کی تہہ میں پہنچا۔ پیارے دوستو، اگر جہنم کا ذکر خدا سے ڈرنے والے بندوں کی مجلس میں ہو جاتا تو خوف خدا سے ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، خواب و قرار، چین و آرام چھوڑ دیتے، اور عبادت و طاعت میں مزید مہک جاتے۔ جس کے ذکر سے آنکھیں اشکبار ہو جاتی۔ جہنم جہاں کے باشندوں کی شکلیں اس طرح کرے کہ وہ بدبودار ہوں گی، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اس صورت میں دنیا میں لایا جائے تو دنیا کے تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے ہلاک ہو جائیں۔ کافروں کو مختلف عذاب دینے کے بعد انہیں آگ کے صندوق میں بند کر کے اوپر سے آگ کا تالا لگا دیا جائے گا۔ اس صندوق کو بھی آگ کے دوسرے صندوق میں بند کر کے اس میں بھی آگ بھڑکا کر اوپر سے آگ کے تالے سے مفکل کر دیا جائے گا۔ اس طرح اس صندوق کو بھی دوسرے صندوق میں رکھ کر نظر آتش کر دیا جائے گا، اور ہر کافر یہی خیال کرے گا کہ یہ آخری عذاب ہے، اس کے بعد اور کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا، جبکہ یہ عذاب بالائے عذاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ پیارے دوستو، آتش دوزخ میں جلنے والی جماعت 3 طرح کی ہوگی۔ پہلی جماعت کافر کی ہوگی، ان پر جو عذاب ہوگا وہ دائمی ہوگا، جس سے نجات کی توقع نہیں کی جا سکتی۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا وہی لوگ جہنمی ہیں جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ دوسری جماعت منافقین کفار کی ہوگی، ان پر جو عذاب ہوگا وہ دائمی و غیر منقطع ہوگا، مگر اس جماعت پر مسلط عذاب کی کیفیت پہلی جماعت سے دگرگوں ہوگی۔ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے جہاں کا عذاب دیگر طبقات جہنم سے زیادہ شدید اور سنگین ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے کے درجے میں ہیں۔ تیسری جماعت ان بیچاروں کی ہوگی جو دنیا میں ایمان اسلام پر قائم تو رہے مگر فسق و فجور میں مبتلا، طویلس منحقات، ترک و معرفات، احسانات اور شرعی حدود و قیود کی پامالی کے سبب الہی دوزخ میں ڈال دیے گئے ہوں گے، جو سزا پانے کے بعد یا تو نبیوں کی شفاعت و سفارش سے دوزخ سے نکال کر مسکن لازوال میں داخل کر دیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور کہ جب کوئی بے حیائی اپنی جانوں پر ظلم کرے، کوئی صغیرہ یا کبیرہ گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کو یاد کریں، اپنے گناہوں کی معافی چاہیں اور گناہ کون بخشے سو اللہ کے، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں۔ اسیوں کو بدلہ ان کے رب کی بخشش اور جنتیں ہیں جن کے نیچے نہر رواں ہمیشہ ہے، کامیوں کا کیا اچھا نیک ہے۔ محترم ناظرین، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے لوگوں سے مانگنے کی عادت ہو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے کندھے پر گوشت نہیں ہوگا۔ آج کے دور میں جس طرح دوسری بے شمار برائیاں روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اس طرح گداگری کا مرض بھی دن بدن بڑھ رہا ہے۔ مسلمانوں کے صدہا خاندان ایسے ہیں جنہوں نے گداگری کو اپنا پیشہ بنا لیا ہے۔ ایسے بیکاریوں کے لیے یہ حدیث تازیانہ عبرت ہے کہ جو لوگ بلا ضرورت لوگوں سے مانگنے کے عادی ہیں وہ حشر کے میدان میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہروں پر ذلت و خواری کے آثار ہوں گے، ہڈی اور خال کے سوا گوشت کا نام و نشان نہیں ہوگا۔ جیسے دنیا میں بیکاریوں کا منہ چھپا نہیں رہتا، لوگ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں کہ بیکاری ہے، اس طرح قیامت کے دن بھی ایسے لوگوں کے سامنے یوں لایا جائے گا کہ محشر والے دیکھتے ہی پکار اٹھیں گے کہ گویا یہ پیشہ ور بھکاری ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 4 دیواریں گھیرے ہوئے ہیں جن میں ہر دیوار کا عرض 40 سال چلنے کی مسافت رکھتا ہے، یعنی دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال خرچ ہوں۔ پیارے دوستو، قرآن شریف نے دوزخ کے دروازوں کے متعلق فرمایا اور ان سب سے جہنم کا وعدہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان لوگوں کے لیے الگ حصے ہیں۔ خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کو 1000 برس تک دکھایا گیا تو اس کی آگ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس تک دکھایا گیا تو اس کی آگ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس تک دکھایا گیا تو اس کی آگ سیاہ ہو گئی۔ چنانچہ دوزخ اب سیاہ اندھیرے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ اندھیری رات کی طرح تاریک ہے، دوسری روایت میں ہے کہ اس کی لپیٹ سے اس میں روشنی نہیں ہوتی، ہمیشہ اندھیرا ہی رہتا ہے۔ بخاری و مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری یہ آگ جس کو تم جلاتے ہو دوزخ کی آگ کا 17واں حصہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا جلانے کو تو یہی بات ہے، آپ نے فرمایا ہاں، اس کے باوجود دنیا کی آگوں سے دوزخ کی آگ گرمی میں 69 درجہ بڑھی ہوئی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دوزخ کی اگر دنیا کی آگ میں آ جاتے تو ان کو نیند آ جائے، کیونکہ بنسبت دوزخ کی آگ کے دنیا کی آگ بہت زیادہ ٹھنڈی ہے، لہذا ان میں ان کو دوزخ کے مقابلے میں آرام معلوم ہوگا۔ پیارے دوستو، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے ہانڈی کی طرح اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ وہ سمجھے گا کہ مجھے سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سب سے کم عذاب ہوگا۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایسے دوزخی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ لذت اور عیش میں رہا تھا پکڑ کر ایک مرتبہ دوزخ میں گھوتا دیا جائے گا، پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ اے ابن
ابن آدم کیا تو نے کبھی نعمت دیکھی ہے؟ کیا کبھی تجھے آرام نصیب ہوا؟ خدا کی قسم اے رب نہیں، میں نے کبھی آرام نہیں پایا۔ پھر فرمایا کہ قیامت کے دن ایک ایسے جنتی کو جو دنیا میں تمام انسانوں سے زیادہ مصیبت میں رہا، اسے پکڑ کر جنت میں گھوتا دیا جائے گا۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا اے ابن آدم کیا کبھی تم نے مصیبت دیکھی؟ کیا کبھی تجھ پر سختی گزری؟ وہ کہے گا خدا کی قسم اے رب مجھ پر کبھی سختی نہیں گزری اور میں نے کبھی مصیبت نہیں دیکھی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سخت گرمی ہو تو ظہر کی نماز دیر سے پڑھا کرو، کیونکہ گرمی کی سختی دوزخ کی تیزی کی وجہ سے ہوتی ہے۔ فرمایا کہ دوزخ نے اپنے رب کی بارگاہ میں شکایت کی کہ میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے، حتیٰ کہ میرے کچھ حصے دوسرے حصوں کو کھائے جاتے ہیں، لہذا مجھے اجازت دی جائے کہ کسی طرح اپنی گرمی ہلکی کروں۔ چنانچہ رب العالمین نے اس کو 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دی، ایک سانس سردی کے موسم میں اور ایک گرمی کے موسم میں۔ لہذا گرمی جو تم محسوس کرتے ہو دوزخ کے لوہے کا اثر ہے جو انسان کے ساتھ باہر آتی ہے، جو سانس کے ساتھ باہر آتی ہے، اور سخت سردی جو محسوس کرتے ہو دوزخ کے سرد حصے کا اثر ہے۔